اگرچہ میرے پاسپورٹ پر دلی کا ویزا لگا ہوا تھا، مگر جو قانونی مدت یہاں قیام کی مجھے حاصل تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ اب میں غیر قانونی طور پر انڈیا میں رہ رہا تھا اور مجھ کو پکڑ کر جیل میں بند کیا جا سکتا تھا، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور سیدھا رکشہ پکڑ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ یہ ایک موٹر رکشہ تھا اور اس پر زرد اور نیلا رنگ کیا ہوا تھا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے اپنی گاڑی کے بارے میں معلوم کیا۔ انکوائری کلرک ہندو خاتون تھی جس نے ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دوپہر کو ایک گاڑی بمبئی جائے گی، وہ پیسنجر ٹرین ہے، ہر اسٹیشن پر ٹھہرے گی۔ شام کے 6:15 بجے بمبئی ایکسپریس کا ٹائم ہے، رن تھرو گاڑی ہے۔ میں پیسنجر ٹرین سے تنگ آیا ہوا تھا، میں نے بمبئی ایکسپریس پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس عورت نے میرے دریافت کرنے پر بتایا کہ یہ ٹرین دوسرے دن دوپہر کے بعد ہوشنگ آباد پہنچے گی۔ میں واپس ظہیر الدین صاحب کے مکان پر یا ان کی دکان پر آنے کی بجائے سیدھا بادشاہی مسجد پہنچ گیا۔ یہ میرے نزدیک سب سے محفوظ جگہ تھی۔ مجھے یقین ہو گیا ہوا تھا کہ دلی میں میرے پیچھے خفیہ پولیس کا کوئی آدمی نہیں لگا ہوا، یہ سارا مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ وہیں دوپہر کے وقت میں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا، اس کے بعد واپس مسجد میں آ گیا۔ دوپہر کے بعد جو نماز ہوتی ہے وہ میں نے بادشاہی مسجد یا جامع مسجد میں ہی باجماعت پڑھی۔ بمبئی ایکسپریس 6:15 بجے چھوٹتی تھی۔ میں نے 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن پر جانے کا فیصلہ کیا۔ امرتسر سے ہروا ضلع ہوشنگ آباد کا جو 3rd کلاس کا ٹکٹ سید صاحب نے مجھے لے کر دیا تھا وہ میں نے گیٹ پر ٹکٹ چیکر کو بالکل نہ دکھایا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ اتنے دن میں کہاں رہا، اگرچہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ٹکٹ 15-20 روز کام آ سکتا تھا۔ پھر بھی حفظ متقدم کے طور پر میں نے پلیٹ فارم کا ٹکٹ لے کر اسٹیشن کے اندر آ گیا۔ پلیٹ فارم پر کافی رش تھا، ٹرین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں گیٹ سے کچھ دور جا کر ایک بینچ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ ہندو، سکھ، مسلمان مسافر اپنا اپنا سامان لے کر چلے آ رہے تھے، ان میں عورتیں اور بچے بھی تھیں۔ ریلوے پولیس کے 2 کانسٹیبل باتیں کرتے مسافروں کو دیکھتے ہوئے میرے قریب سے گزر گئے۔ اتنے میں بمبئی ایکسپریس آ گئی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں میں ہلچل مچ گئی۔ میں بھی اٹھ کر مسافروں کے ہجوم میں گھس گیا۔ گاڑی پیچھے سے بھری ہوئی آئی تھی۔ 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں مجھے بھی جگہ مل گئی۔ ٹرین چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پہلے اس کا انجن بدلا گیا، پھر خدا جانے اس کے ڈبوں میں کیسا کیسا سامان لادا جانے لگا۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد انجن نے وhistle دیا، گاڑی نے لالٹین کی سبز روشنی دکھائی اور ٹرین چل پڑی۔ اس وقت دن ڈوب گیا تھا اور شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ میں کونے والی سیٹ پر دبک کر بیٹھا رہا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہی تھی۔ دلی کی آبادی بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے مکانوں، کارخانوں وغیرہ کی روشنیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ واقعی دلی بہت پھیلا ہوا شہر تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کے کئی دوسرے بڑے شہر آئے۔ میں جاگتا رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جب کبھی میں ریل گاڑی میں سفر کیا کرتا تھا تو مجھے چلتی ریل کی آواز سے نیند آنے لگتی تھی، مگر یہاں نیند نہیں آ رہی تھی۔ دلی کے بعد بڑا شہر گڑھکاما آیا، اس کے بعد متھرا، پھر بھرت پور، پھر آگرہ کا شہر آیا۔ چاندنی رات نہیں تھی، ورنہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ریل گاڑی میں سے دور تاج محل کا منظر نظر آیا کرتا ہے۔ یہاں تاج محل کی مشہور تاریخی عمارت تھی جو مسلمان بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے بنائی تھی۔ میں نے ہندوستان میں اور بھی کئی شاندار تاریخی عمارتیں دیکھیں جو مسلمان بادشاہوں نے بنائی تھیں۔ ہندو ان عمارتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگرہ کے بعد دھول پور کا اسٹیشن آیا، پھر گوالیار کا شہر آیا۔ اس وقت تقریباً رات گزر چکی تھی اور پو پھٹنے والی تھی۔ گوالیار شہر سے گاڑی چلی تو مجھے نیند آ گئی۔ میرے سوتے میں جھانسی اور للت پور کے شہر بھی گزر گئے۔ تب میں اٹھ بیٹھا، دن کافی چڑھ آیا تھا۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی تو میں نے اتر کر چائے اور بند مکھن کھایا۔ یہی چیز ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر مل جاتی تھی۔ دوپہر تک ٹرین جنگلوں میں سے گزرتی رہی۔ میں نے اس سے پہلے اتنے بڑے جنگل نہیں دیکھے تھے۔ ایک مسافر نے مجھے بتایا کہ یہ جنگل شیر، ہاتھی اور دوسرے درندوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بعد میں مجھے بھی اس کا تجربہ ہو گیا۔ یہ پہاڑی علاقہ بھی تھا اور کہیں کہیں ہرے بھرے میدان اور کھیت بھی آ جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ آگے بھوپال کا اسٹیشن آ رہا ہے۔ مجھے دلی اسٹیشن پر ہی بتا دیا گیا تھا کہ بھوپال کے بعد ہوشنگ آباد کا اسٹیشن آتا ہے۔ مجھے ہوشنگ آباد ہی اترنا تھا، چنانچہ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس دوران کسی اسٹیشن پر کسی پولیس والے نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ کوئی انٹیلیجنس کا آدمی بھی میرے تعاقب میں نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو مجھے ضرور شبہ پڑ جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میں انڈیا کے پنجاب کے علاقے سے بہت دور نکل آیا تھا۔ بھوپال پہنچتے پہنچتے شام کے 6 بج گئے۔ چونکہ شروع گرمیوں کا موسم تھا
اس لیے ابھی دن کی روشنی کافی تھی۔ یہاں لاہور اور ہمارے پنجاب والا خوش بہار کا موسم بالکل نہیں تھا، یہاں گرمی شروع ہو گئی تھی۔ ٹرین کے ڈبے کے پنکھے دن رات چلتے تھے، رات کو بھی ہمارے پنجاب والی خنکی نہیں ہوتی تھی۔ بھوپال کے بارے میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے، جو مسلمان تھا اور بمبئی جا رہا تھا، بتایا کہ بھوپال مسلمان ریاست ہوا کرتی تھی، مگر اب اس پر بھی دوسری ریاستوں کی طرح انڈیا کی حکومت نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بھوپال کے مسلمان حکمران نے پاکستان کے قیام میں بڑی مدد دی تھی اور قائد اعظم اکثر یہاں آ کر ٹھہرا کرتے تھے، اور وہ بھوپال کے حکمران پر، جس کا میں نام بھول رہا ہوں، بڑا اعتماد کیا کرتے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، وہ بھی والی بھوپال کے دوست تھے اور اکثر بھوپال آ کر قیام کیا کرتے تھے۔ ہوشنگ آباد کا اسٹیشن آیا تو میں ریل گاڑی سے اتر گیا۔ اتنا لمبا سفر طے کیا تھا کہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ ہوشنگ آباد کا اسٹیشن زیادہ بڑا نہیں تھا، درمیانی سا ریلوے اسٹیشن تھا۔ میرے پاس ہردا تک کا ٹکٹ تھا، مگر یہ گاڑی وہاں نہیں ٹھہرتی تھی، اس لیے میں یہاں اتر گیا تھا۔ یہاں سے مجھے لاری وغیرہ پر سوار ہو کر ہردا جانا تھا۔ اس وقت شام کا دھندلکا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ اسٹیشن سے باہر آ کر میں نے ایک چھوٹی سی دکان میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور لاری اڈے کے بارے میں پوچھا۔ معلوم ہوا کہ ہردا کے لیے آخری لاری کوئی آدھے گھنٹے تک روانہ ہونے والی ہے۔ لاری اڈے پر جلدی پہنچا۔ لاری تیار کھڑی تھی، مسافروں سے بھر رہی تھی۔ کچھ مسافر چھت پر بھی اپنے سامان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں بھی لاری میں بیٹھ گیا۔ لاری اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ ہوشنگ آباد شہر سے نکلتے ہی لاری گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل کے درمیان چھوٹی سی پکی سڑک بنی ہوئی تھی۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، سڑک پر بجلی کا ایک بھی کھمبا نہیں تھا۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جنگل کی وجہ سے ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی، جو بڑی خوشگوار لگ رہی تھی۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد لاری نے ہردا پہنچا دیا۔ یہ ایک معمولی سا نیم پہاڑی جنگلاتی شہر تھا۔ امرتسر میں سید صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں اناج کی بہت بڑی منڈی ہے۔ یہیں مجھے اس آدمی سے ملنا تھا جس کا فرضی نام میں نے آپ کے آگے جمیل لیا تھا۔ سید صاحب نے بتایا تھا کہ جمیل کی شہرت اچھی نہیں ہے، وہ بدمعاش ٹائپ کا آدمی ہے، مگر بڑا پکا مسلمان اور جہاد کشمیر میں بھی حصہ لے چکا ہے۔ جمیل کی وساطت سے مجھے مجاہد کمانڈو کمال شاہ کے پاس پہنچنا تھا۔ سید صاحب نے مجھے اس کا پورا ایڈریس زبانی یاد کرا دیا تھا۔ ہردا شہر اگر چھوٹا سا تھا اور چھوٹے بازار تھے، مگر کافی بارونق تھا۔ دکانوں اور مکانوں اور بازاروں میں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ اکثر دکانیں ابھی تک کھلی تھیں۔ کچھ ہوٹل بھی تھے جن میں فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ یہاں کوئی رکشہ نہیں تھا۔ ایک تانگے والے کو جمیل کا ایڈریس بتا کر کہا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ تانگا مجھے مختلف بازاروں اور ایک چھوٹے سے میدان میں سے گزار کر اس خاص بازار میں لے آیا جہاں جمیل نام کا آدمی رہتا تھا۔ یہ بازار مجھے بہت پراسرار سا لگا۔ ایک منزلہ کوارٹر نما مکانوں کے آگے اندھیرا تھا۔ کہیں برآمدے میں کوئی عورت سیڑھیوں میں یا ستون کے پاس فرش پر بیٹھی بیڑی سگریٹ پیتی نظر آ رہی تھی۔ کچھ آدمی بھی ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ ایک پان والے کی دکان سے میں نے جمیل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پان لگاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب پیچھے چلے جائیں، پیچھے کوارٹر ہے جمیل دادا کا۔ جمیل دادا مجھے اپنے کوارٹر کے برآمدے میں ہی مل گیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ برآمدے میں بلب کی روشنی ہو رہی تھی۔ ایک آدمی اس کی پنڈلیوں پر تیل کی مالش کر رہا تھا۔ ایک آدمی اس کے بازو کو اوپر کر کے دبا رہا تھا۔ جوان آدمی تھا، بال گھنگریالے سیاہ تھے، رنگ گہرا سانولا تھا۔ میں نے جا کر سلام کیا اور کہا، جی مجھے جمیل صاحب سے ملنا ہے۔ جمیل نے مجھے گور کر دیکھا، پوچھا، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ میں ہی جمیل ہوں، کہو کیا کہنا ہے؟ اس کی آواز بڑی رعبدار تھی۔ میں نے سید صاحب کا نام لیا کہ مجھے امرتسر سے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سید صاحب کا نام سن کر جمیل دادا نے دونوں آدمیوں سے کہا، جاؤ بے، جا کر ہوٹل سے چائے اور پیسٹری لے آؤ۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا، بیٹھو بھائی، یہاں آ جاؤ، کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا، جی شکریہ، کھانا میں نے ہوشنگ آباد کے اسٹیشن پر ہی کھا لیا تھا۔ جب اس کے دونوں نوکر چلے گئے تو جمیل نے میری طرف تھوڑا سا جھک کر رازداری سے پوچھا، سید صاحب کا یہاں کسی اور کے آگے نام تو نہیں لیا؟ میں نے کہا، جی نہیں، مجھے خود سید صاحب نے بھی منع کر دیا تھا کہ میرا نام سوائے آپ کے کسی اور کے آگے نہ لوں۔ جمیل نے میری باتوں اور زبان کے لہجے سے کچھ اندازہ لگاتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم پنجابی ہو، مگر انڈیا کے پنجاب میں تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا، جی میں پاکستان سے آیا ہوں۔ یہ سن کر جمیل دادا ایک پل کے لیے مجھے تکتا رہا، پھر اٹھ کر اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، مجھ سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور اپنے پاس چارپائی پر مزید قریب بٹھاتے ہوئے کہا، پاکستان پر میری جان قربان، اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہاں میں اپنے ناظرین کو اس سچی داستان کے پڑھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف ہردا شہر کا
جمیل کا نام ہی فرضی نہیں رکھا بلکہ ہردہ شہر بھی میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے۔ مجاہد کمانڈو کمال شاہ کا نام بھی یہ نہیں تھا اور وہ بھی ضلع ہوشنگ آباد کے جنگل میں نہیں رہتا۔ اگر میری یہ داستان پڑھ کر انڈیا کی حکومت وہاں چھاپا بھی مارے تو اسے وہاں کوئی جمیل نہیں ملے گا، نہ کمال شاہ کمانڈو ملے گا۔ یہ دونوں پاکستان کے پرستار اور اسلام کے مجاہد ابھی بھی بفضل ہی خدا زندہ ہیں۔ جمیل صاحب بھی بھارت کے ایک شہر میں رہ رہے ہیں اور کمانڈو کمال شاہ بھی بھارت کے ایک دور دراز جنگل میں اس عمر میں بھی کشمیری مجاہدین کو کمانڈو ٹریننگ دے رہے ہیں، مگر یہ جنگل ضلع ہوشنگ آباد کا جنگل نہیں۔ اصل جنگل کا اب سوائے کشمیری مجاہدین کے کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ آگے چل کر بھی میں ضرورت کے مطابق جنگوں کے نام اور خاص لوگوں کے نام تبدیل کرتا جاؤں گا۔ میں یہ بھی نہیں لکھوں گا کہ جب ہم راتوں رات کمانڈو مشن پر روانہ ہوتے تو کن کن راستوں سے گزر کر اپنے ٹارگٹ پر پہنچتے تھے۔ ٹارگٹ آپ کو ضرور صحیح بتا دوں گا، مگر جو کشمیری مجاہد اس میں گائیڈ کرتے تھے نہ ان کے نام بتاؤں گا اور نہ ان راستوں کے بارے میں بتاؤں گا جہاں سے گزر کر ہم ٹارگٹ پر اٹیک کرتے تھے، کیونکہ کشمیر ابھی آزاد نہیں ہوا۔ ابھی مجاہدین آزادی کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کو بھارتی جبر و استبداد سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اب میں واپس پاکستان کے پرستار جمیل دادا کے پاس آتا ہوں۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں کس غرض کے لیے انڈیا آیا ہوں، اور یہ کہ میں جہاد کشمیر میں حصہ لینا اور کمال شاہ صاحب سے کمانڈو کی ٹریننگ لے کر کشمیر کی جنگ میں بطور کمانڈو بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ جمیل دادا نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ تم مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت ہو۔ میں کشمیر کی لڑائی زیادہ دیر نہیں لڑ سکا، بس ایک مجبوری راستے میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ اتنے میں چائے آ گئی اور دیر تک مجھ سے پاکستان کے بارے میں ہی باتیں کرتا رہا۔ مجھے حیرانی بھی ہوئی، خوشی بھی کہ یہ شخص پاکستان سے اتنی دور کافروں کے ملکوں میں بیٹھا ہے اور اس کے دل میں اسلام اور پاکستان کے لیے محبت کا بے پناہ جذبہ موجزن ہے۔ اصل میں یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کا رشتہ تھا جس نے فاصلوں کو سمیٹ دیا تھا اور سینکڑوں میل دور بیٹھا ایک مسلمان مجاہد پاکستان کے مسلمانوں کی دل کی دھڑکن سن رہا تھا اور پاکستان کی خاطر، کشمیر کی خاطر ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ رات گہری ہونے لگی تو جمیل دادا نے برآمدے میں میرا بستر لگا کر پنکھا چلا دیا اور کہنے لگے، تم آرام کرو، صبح منہ اندھیرے تمہیں خود لے کر کمال شاہ کے پاس جاؤں گا۔ اس نے برآمدے کی بتی بجھا دی۔ پنکھے کی ہوا نے مچھروں کو میرے پاس نہ آنے دیا اور مجھے بڑی جلد نیند آ گئی۔ منہ اندھیرے جمیل دادا نے مجھے جگا دیا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی چلنا ہے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گیا۔ جمیل دادا نے 2 نالی بندوق کاندھے پر ڈال رکھی تھی۔ یہ جنگل بڑے خطرناک ہیں، جنگلی درندوں سے اکثر آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ میں بندوق کے بغیر کبھی یہاں نہیں آتا۔ شہر کی آبادی پر پچھلے پہر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آسمان کے مشرقی کناروں پر صبح کاذب کا ہلکا ہلکا نور جھلکنے لگا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہر کے مضافات سے نکلتے ہی جمیل سیدھا مشرق کی سمت کھیتوں میں چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کافی دیر تک ہم کھیتوں میں چلتے گئے، پھر کھیت ختم ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی سوکھی گھاس کا میدان شروع ہو گیا۔ اس میدان کے پار دور سے جنگل کے درختوں کے حولے نظر آ رہے تھے۔ یہ حولے ٹیلوں کی ڈہلوانوں پر اوپر تک چلے گئے تھے۔ جمیل دادا نے ان کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ وسطی ہند کے بڑے گھنے جنگل ہیں۔ یہ اتنے گھنے ہیں کہ تجربہ کار شکاری بھی اکثر اپنا راستہ بھول جاتے ہیں، وہ بھی گائیڈ کے بغیر نہیں چلتے۔ مگر تم فکر نہ کرو، مجھے ایک ایک درخت، ایک ایک موڑ اور ایک ایک پتھر کا علم ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والے اقساط کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور اپنے ویلیوبل کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ اب اجازت دیجیے گا جی، اللہ نگہبان۔